پرانی بغداد کی گلیوں میں ایک نابینا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا نام عافیہ تھا، مگر لوگ اسے صرف اندھا فقیر کہتے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ کر دن بھر صرف ایک ہی دعا کرتا، اے اللہ مجھے نہیں، میرے شہر والوں کو آسانیاں دے دے۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ شخص جو خود بھوکا رہتا ہے، جو خود کسی کا محتاج ہے، وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک دن ایک تاجر وہاں سے گزرا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے فقیر سے کہا، بابا تم تو نابینا ہو، مگر لگتا ہے مجھے تم دیکھ رہے ہو۔ میرے گھر میں بے چینی ہے، کاروبار بھی ٹوٹ گیا، کوئی دعا کرو۔ عافیہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، پر اللہ کے در پر امیدیں دیکھی ہیں۔ تیرے لیے وہی دعا کروں گا جو برسوں سے کرتا آیا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب اس شہر والوں کو سکون دے، چاہے میری دعا کا بدلہ مجھے نہ ملے، لیکن ان کے دل روشن کر دے۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم اپنے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ تم نابینا ہو، فقیر ہو، اللہ سے اپنی بینائی، اپنا رزق کیوں نہیں مانگ لیتے؟ عافیہ نے مسکرا کر جواب دیا، جس دن میں نے دوسروں کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی، وہ دن میری روح کی بینائی بھی چلی جائے گی۔ میرا رب مجھے جانتا ہے، جو میں نہیں مانگتا وہی مجھے دے دیتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ بارش جو برسوں سے بغداد میں نہیں ہوئی تھی، وہ ہونے لگی۔ بازاروں میں رونق بڑھی، لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی، اور کاروبار میں برکت نظر آنے لگی۔ شہر کے عالم حیران تھے، آخر کیا ہوا، کیا بدل گیا؟ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن وہ نابینا فقیر مسجد کے پاس نہیں بیٹھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر وہ نہ آیا۔ تاجر دوڑتا ہوا اس کے گھر پہنچا، وہاں ایک چھوٹی جھونپڑی تھی۔ دروازہ کھلا، عافیہ ایک کپڑے کے بستر پر لیٹا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تاجر نے پوچھا، بابا تم بازار کیوں نہیں آئے؟ عافیہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں نے دعا تو شہر والوں کے لیے کی تھی، لیکن اللہ نے میرا بھی خیال رکھا ہے۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ عافیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ تاجر نے اس کا ہاتھ تھاما اور رونے لگا، کیونکہ اس فقیر کی انگلیاں کمزور نہیں تھیں بلکہ بینائی واپس آ چکی تھی۔ عافیہ نے کہا، میں نے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا، لیکن میرے رب نے کہہ دیا، جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے میں اسے بھی خیر دیتا ہوں۔